بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، آج ہم آپ کو اصحاب فیل کے بارے میں بتائیں گے۔ جب یمن بادشاہ حبشہ کی فوج کے ہاتھوں فتح ہو چکا تو بادشاہ حبشہ نے اپنے ایک کمانڈر اریات کو یمن کا حاکم بنا دیا، جبکہ فوج کے دوسرے کمانڈر ابرہ کا یمن کی حکومت کے مسئلہ پر اریات سے نزاع اور جھگڑا ہو گیا۔ اریات ابرہ کے حامیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ابرہ یمن کا حاکم بن گیا۔ ابرہ، جو کہ ایک انتہائی متعصب مسیحی تھا، وہ بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو آئین مسیحیت کی طرف دعوت دیتا۔ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک عظیم الشان اور بے نظیر کلیسا بنایا۔ اس نے بے حد کوشش کی کہ لوگوں، خاص کر عربوں کو اس کلیسا کی طرف متوجہ کرے اور خانہ کعبہ سے دور کر دے۔ ابرہ نے اسی بارے میں بادشاہ حبشہ کو بھی گزارش بھیجی۔ ادھر سے عرب کے مختلف قبائل نے خانہ کعبہ کے بارے میں زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا اور روز بروز زائرین کعبہ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن ابرہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا یمن کی طرف کرے گا۔ یہ اعلان اس بات کا باعث بنا کہ بعض عرب مخفی طور پر کلیسا کے اندر گھسے اور گندگی پھیلائی۔ یہ خبر جب ابرہ کے کانوں تک پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے قسم کھا لی کہ مسلح لشکر کے ہمراہ کعبے پر چڑھائی کر کے اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ابرہ کے حکم سے اس کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خود بھی جنگی تجہیزات سے لیس ہو کر اپنے کمانڈروں کے ساتھ لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک یمنی شخص ذو نفر نے کعبہ کا دفاع کرنے کی خاطر ابرہ کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یمن کے عوام کو دعوت دی۔ اس نے لشکر تیار کیا اور ابرہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن اس نے ابرہ کے لشکر سے شکست کھائی اور خود اسیر ہو گیا۔ ابرہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رحم کی اپیل کی اور کہا، مجھے زندہ رکھو، ممکن ہے ایک دن میرا وجود تمہارے لیے کسی فائدے کا موجب بنے۔ ابرہ نے اسے قتل تو نہ کیا، لیکن حکم دیا کہ اسے نظر بند کر دیا جائے اور اس پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ ابرہ اسے لشکر کے ہمراہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا، اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کعبے کی طرف یہ چل رہا ہے۔ جب وہ ایک سرزمین پر پہنچا تو وہاں پر نفیل بن حبیب خانہ کعبہ کا دفاع کرنے کی غرض سے مسلح لشکر لے کر ابرہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ نفیل کے لشکر کو بھی شکست ہوئی، نفیل اسیر ہو گیا۔ ابرہ اسے بھی قتل کرنا چاہتا تھا تو اس نے کہا، مجھے قتل مت کرو، میں راستے کی نشاندہی کروں گا اور اپنے حامیوں کے ذریعے تیری مدد کروں گا۔ تو ابرہ نے اسے معاف کر دیا۔ راستے میں عربوں کے کئی گروہ خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے ابرہ سے جنگ کرنے کی غرض سے نکلے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ اس کا لشکر ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر ہے اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو وہ پیچھے چلے جاتے تھے۔ ابرہ کے حکم سے سفر کے دوران میں اہل مکہ کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ جو بیابان میں چر رہے تھے انہیں اغوا کر لیا گیا۔ ان میں سے 200 اونٹ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے کہ جن اونٹوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ابرہ بڑے غرور اور تکبر سے اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ کی نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ایک شخص حناطہ حمیری کو مکہ میں بھیجا اور کہا، وہاں جا کر ان کے رئیس کے بارے میں معلوم کرو کہ وہ کون ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔
جب وہ تمہیں مل جائے تو اس سے کہو کہ ہم مکہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا ہدف صرف کعبہ کو ویران کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمیں نہ چھیڑے گا تو ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر رئیس مکہ کو میرے پاس لے کر آنا۔ حناطہ مکہ میں داخل ہوا، رئیس مکہ کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جناب عبد المطلب کے پاس آیا اور ابرہ کا پیغام پہنچایا تو جناب عبد المطلب نے فرمایا ہمارا بھی جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم جنگ کی طاقت میں ہیں۔ خانہ کعبہ کا خدا، چونکہ خانہ کعبہ خانہ خدا ہے، خانہ ابراہیم خدا ہے، اگر خدا نے چاہا تو وہ اپنے گھر کا دفاع ضرور کرے گا۔ حناطہ نے کہا میرے ساتھ آؤ، ابرہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بعض بیٹوں کو ساتھ لے کر حناطہ کے ہمراہ ابرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ لشکر کے قریب پہنچے تو حضرت عبد المطلب ہاتھیوں کے نگہبان شخص انیس کی رہنمائی میں اور ذو نفر کی وساطت سے ابرہ کے پاس پہنچے۔ ابرہ نے حضرت عبد المطلب کا بڑا احترام کیا، اپنے تخت سے نیچے اترا، زمین پہ بیٹھا، جناب عبد المطلب کو بڑے احترام سے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے مترجم کے ذریعے انہیں کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے آدمی میرے 200 اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں، انہیں حکم دو کہ میرے اونٹوں کو واپس کر دیں۔ ابرہ نے کہا جس وقت میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو مجھے آپ ایک عظیم شخصیت نظر آئے، لیکن آپ کی اس بات نے آپ کو میری نگاہوں میں حقیر کر دیا ہے۔ کیا صرف 200 اونٹ واپس لینے کے لیے مجھ سے بات چیت کر رہے ہو، اور خانہ خدا جو آپ کے خدا کا گھر ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، جبکہ میں اسے تباہ و برباد کرنے کی نیت سے آیا ہوں؟ تو حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنعہ، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، ان قریب وہ گھر کا مالک اپنے گھر کا دفاع کرے گا۔ ابرہ نے تکبر اور گستاخی سے کہا کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے خانہ کعبہ کو ویران کرنے سے روکے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تم جو چاہتے ہو کرو، میرا خدا اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب ابرہ کے پاس سے روانہ ہوئے اور مکے میں آئے، وہاں پہنچ کر اعلان کیا کہ لوگ شہر سے باہر نکل جائیں اور پہاڑوں اور ان کے پہاڑوں کے پیچھے جو درے ہیں وہاں پناہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو ابرہ کے لشکر سے نقصان پہنچنے سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب قریش کے کچھ افراد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں آئے اور دعا و مناجات کرنے لگے، خدا کی بارگاہ میں التماس کی کہ دشمن کو خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے سے باز رکھے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑ کر کچھ اشعار کہے، مناجات کی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوندہ ہر کوئی اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر اور اپنے اہل بیت کی حفاظت فرما۔ وہ دن کبھی نہ آئے کہ مسیحیوں کی صلیب اور ان کی طاقت تیری قدرت پر غالب آ جائے۔ وہ اپنی تمام طاقت و قدرت اور ہاتھیوں کو ہمراہ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کو برباد کریں، اس کے ساکنین کو گرفتار کریں۔ خدایا تو اپنے گھر کی حرمت فرما، غرمت اور اپنے گھر والوں کا دفاع فرما۔ آج اس گھر کے ساکنوں کی آل صلیب اور کی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں مدد اور نصرت فرما۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے قریش کے افراد کے ہمراہ ایک درے میں پناہ لے لی اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قبیس پر جائے اور دیکھے کہ کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر واپس آ کر ہمیں اس کی اطلاع دی جائے۔ جس وقت صبح ہوئی تو ابرہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا، اپنے لشکر کو منظم کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے بعد یمن چلا جائے گا۔ جس ہاتھی پر ابرہ سوار تھا اس کا نام محمود لکھا گیا ہے۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود ہاتھی اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا بلکہ زمین پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے سر پر کلہاڑی ماری گئی، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا۔
آگے سے ٹیڑھا آہنی عصا اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں مارا گیا، لیکن پھر بھی نہ اٹھا۔ لیکن جب اس کا منہ یمن کی طرف کیا گیا تو فوراً اٹھ کے چل پڑا۔ پھر اس کا رخ شام کی جانب کیا گیا تو پھر بھی چل پڑا۔ پھر اسے مشرق کی طرف چھوڑا تو تیزی سے روانہ ہوا، لیکن جب اس کا رخ مکہ کی طرف کیا گیا تو اپنے پاؤں زمین پہ مارنے لگا اور قدم تک آگے نہ بڑھا۔ بعض روایات کے مطابق اس ہاتھی پر تلواروں سے اس قدر وار کیے گئے کہ اس ہاتھی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو مار دیا گیا۔ طلوع خورشید کا وقت تھا کہ اللہ تعالی نے دریائے سرخ کی طرف سے ابابیل پرندوں کی فوج ابرہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی۔ ہر پرندے کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں کہ ان میں سے ایک اپنی چونچ اور 2 پاؤں میں پکڑی ہوئی تھیں۔ ان پرندوں نے ابرہ کے لشکر پر کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ جس کو وہ کنکری لگتی اس وقت زمین پر ڈھیر ہو جاتا اور مر جاتا۔ بہت سے لشکری ادھر سے فرار کر گئے، لیکن جن کو کنکریاں لگ چکی تھیں وہ گرتے گئے اور ہلاک ہوتے گئے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ نفیل ابن حبیب کہاں ہو؟ ہمیں یمن کا راستہ بتاؤ۔ جب نفیل نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ایک شعر پڑھا اور شعر کہا کہ این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب۔ کہاں فرار کر رہے ہو؟ فرار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری تلاش میں خدا ہے۔ مغلوب ناک، یہ ناک کٹا، یہ مفلوک اور مغلوب ناک کٹا ابرہ کہاں بھاگ کر جائے گا؟ یہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک پرندے کی کنکری ابرہ کو لگی، وہ زخمی ہوا۔ اس کے پاس جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے وہاں سے ابرہ کو نکالا اور اس کے بدن پر آنے والا زخم ایسا زخم تھا کہ اپنی طرح کے مزید زخم بناتا چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کا جوڑ جدا ہو گیا۔ اس کے بدن میں پیپ پڑ گئی اور گندا خون رسنے لگا۔ اس کو اسی حالت میں اٹھا کر صنعاء واپس لے آئے۔ شاید اس وقت تک اس کا زندہ رہنا اس وجہ سے تھا کہ اس کی بے چارگی اور ذلت دوسروں کے لیے سامان عبرت مہیا کرے۔ وہ ایک زخمی پرندے کے بچے کی مانند کمزور ہو چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے بلند قامت اور طاقتور تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے گیری و زاری کرتا رہا۔ زخم کی سرایت کی وجہ سے اس کے سینے میں اس کے دل کی طرف سوراخ ہو چکا تھا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چل بسا۔ جس وقت پرندے دریائے سرخ کی جانب سے ابرہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تو جناب عبد المطلب کے فرزند ارجمند جناب عبداللہ نے کوہ ابو قبیس کی بلندی سے انہیں آتے دیکھا۔ وہ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا جان، دریائے سرخ کی طرف سے سیاہ بادل دکھائی دے رہے ہیں جو ہماری سرزمین کی طرف آ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہا، اے قریش، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے خدا کی مدد تمہارے لیے آ چکی ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت کے سال میں پیش آیا اور اس قدر اہم تھا کہ اس کی شہرت دنیا میں پھیل گئی۔ عربوں نے سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعثت پیغمبر کے بعد اس واقعہ کو بطور خلاصہ قرآن مجید میں سورہ فیل کے نام سے بیان کیا اور فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ کہ بنام خدائے رحمان الرحیم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان پر اڑتی ہوئی ہوائی ابابیلوں کو بھیج دیا جو انہیں خرنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں، پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔
یہ تھی داستان اس شخص کی کہ جس نے اپنے متکبرانہ نعرے سے گوش فلک کو بہرا کر دیا تھا، اور اس کا تاریخ میں بے نظیر لشکر یوں تباہ و برباد ہوا کہ قرآن نے اسے اسف معقول یعنی چبائے ہوئے بھوسے سے تعبیر کیا ہے۔ پرندوں کے وسیلے سے ابرا کے لشکر کی نابودی کے واقعے سے متعلق اسلامی روایات میں کئی ایک نکات بیان کیے گئے ہیں۔ جس وقت پرندوں نے کنکریاں پھینکی تھیں تو تیز ہوا چلی تھی جو کنکریوں کے لیے تیزی سے گرنے کا موجب بنی، نتیجتاً وہ کنکریاں بہت زور کے ساتھ ابرا کے لشکر پر گریں۔ جب پتھر ان کے سروں پر لگتے تو سوراخ کرتے ہوئے ان کے بدن سے نکل جاتے تھے۔ تو یوں پروردگار نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اپنے گھر کے طواف کرنے والوں کی حفاظت فرمائی۔ خداوند کریم ہم نے اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔